محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے 23 سال ختم ہو کر 24واں سال شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً میں اختلافی مسائل میں کبھی بھی نہیں پڑھتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں باہمی طور پر مسلمان متحد ہوں تو ان چیزوں کو ہی بیان کیا جائے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی غلط فہمی جنم لیتی ہے یا کچھ لوگ کوئی ایسی بات پھیلا دیتے ہیں جس کے لیے پھر بسا اوقات مجبور ہو کر اور وضاحت کہہ لیں کہ وضاحت کے درجے میں کچھ چیزوں کو بیان کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم احناف سے متعلق ہیں، فقہی اعتبار سے حنفی المسلک ہیں، اور یہ بات بھی شاید 23 سالوں میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، 24ویں سال میں حنفی المسلک ہیں۔ اور ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ایک معروف جملہ یہ ہے کہ یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز حنفی ہے۔ کچھ عرصے سے، کافی عرصے سے مجھے خود یہ بات بارہا سننے کو ملی کہ آپ کی جو نماز ہے وہ نماز محمدی نہیں ہے بلکہ وہ نماز حنفی ہے، یعنی محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہیں ہے بلکہ ابو حنیفہ کی نماز ہے۔ میں نے بارہا سوشل میڈیا پر 2 تصاویر دیکھی، بارہا دیکھی۔ ایک جگہ لکھا ہوا نماز حنفی اور دوسری ساتھ ہی مقابل تصویر لگی ہوئی ہے نماز محمدی۔ نماز حنفی کو ریڈ کلر سے کراس کیا گیا ہے، یعنی یہ غلط ہے، اور نماز محمدی کو گرین کلر سے اوکے کیا گیا ہے کہ ٹھیک یہ ہے، وہ غلط ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر لعیق، ان کا نام ہے، آپ میں سے کئی ساتھی جانتے بھی ہوں گے، شیخ ڈاکٹر لعیق۔ وہ کے بلاک میں رہتے تھے، اب تو خیر چلے گئے یہاں سے۔ 7-8 سال پرانی بات ہے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو ایک بزرگ اسی وقت تشریف لائے، کافی عمر کے تھے، کچھ 70-75 سال ہوں گے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس نے تعارف کروایا، جی ماشاءاللہ یہ مسجد میں امام صاحب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگے تمہارا تعلق کس مسلک سے ہے؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ نہیں مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا میرا تو خیال ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، جب میں مسلمان ہوں تو کافی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں یہ بریلوی مشرک ہوتے ہیں جو منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ بہت سخت لفظ تھا وہ۔ اب وہ 70-75 سال کے بزرگ، میرا بھی دل کیا سخت جواب دوں، پھر میں نے کہا نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اگلا جملہ کہا، یہ بات میں من و عن پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کہنے لگے یہ حضور کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں۔
حضور کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں. تو تب میں نے صرف اتنا عرض کیا، میں نے کہا ہمیں تو جو 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے نا، ہم اس کو بھی امام مانتے ہیں. میں نے کہا ہم تو اس کو بھی امام مانتے ہیں. یہاں اسی گلی میں تھوڑا سا آگے جا کر، ہاؤس نمبر مجھے پتا ہے لیکن بتانا مناسب نہیں ہے، یہ 2-3 ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے قریب ایک نوجوان سا، عمر ہوگی کوئی 18-19 سال، رمضان میں وہ نکاح فارم تھا ان کی ہمشیرہ کا، میں نے ان کو دیا، میں نے بلایا، میں نے کہا بھی نکاح فارم لے جائیں. تو نکاح فارم لیتے کہنے لگے جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کرو بیٹا. آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بخاری میں پڑھا ہے رفع یدین کرنا چاہیے. اچھا. میں نے کہا بیٹا اگر اس پر بات کرنی ہے نا تو یہ گھر چھوڑ کے آ جاؤ، کسی فارغ وقت میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک نوجوان یہاں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہ ذرا لیٹ آتے ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے میسج کیا، میسج کر کے کہنے لگے جی کہ اس کی بہن ہے، تقریباً عمر ہوگی کوئی 13-14 سال، تو وہ جی اصل نماز میں تو رفع یدین ہوتا ہے، تو آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو نماز تو نہیں ہوتی. اس طرح کے بے شمار واقعات کہ آپ غلط ہیں، آپ کی نماز حضور کی نماز نہیں ہے، آپ کی نماز سنت نماز نہیں ہے، یہ تو حنفی نماز ہے، ابو حنیفہ کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج میں نے صرف اپنے مزاج کو بحال رکھتے ہوئے، ہمارا مزاج یہ ہے تنقید نہیں کرنی، لیکن میں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہے. میں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے. باقی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں آیا وہ سنت کے مطابق ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یا وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا موضوع ہی نہیں. میں نے کسی کو غلط نہیں کہنا، یہ میرا مزاج ہے الحمدللہ، کسی کو غلط نہیں کہنا، میں نے لڑائی لینی ہی نہیں ہے. کل کو کوئی مجھے آ کر دکھائے نا جی یہ حدیث، تو میں کہوں گا بھی میں نے کبھی انکار کیا ہے. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم نماز حنفی کے طور پر بھی کہتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے عین مطابق. بس میرا صرف اتنا موضوع ہے. میں نے صرف اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کو سنانے. نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ فقہ مالکی ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہ میں تائید کروں گا نہ میں تردید کروں گا، میرا موضوع ہی نہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فقہ شافعی ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہ میں تائید کروں گا نہ میں تردید کروں گا، میرا موضوع ہی نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فقہ حنبلی ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. میں نے نہ اس کو ٹھیک ثابت کرنا نہ غلط ثابت کرنا ہے. اہل ظواہر، اہل حدیث ٹھیک ہیں غلط ہیں، میرا موضوع ہی نہیں ہے، میں نے اس پر بات کرنی ہی نہیں. میں نے تو صرف اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے. آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کون دیکھتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی بتائی ہے، میں نے وہ عرض کرنا ہے. بس کوئی اختلاف نہیں کسی سے، کسی پر رد نہیں، کسی کی تنقید نہیں، کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کو برا نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنا، سنت کے عین مطابق ثابت کرنا، یہ میرا حق ہے، میں اس پہ بات کروں گا. لیجئے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب ہم نماز شروع کریں
تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ کوئی ابو حنیفہ نہیں، کوئی شفیق الرحمان نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا، اسی کو اپنانا ہے۔ میں تو اس کی بات کروں گا۔ دیکھیے جی، حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لیکن میں عربی سناؤں گا پہلے، صرف ترجمہ نہیں، یا صرف حدیث کا نمبر نہیں بتا دوں گا جی حدیث نمبر فلاں فلاں میں ایسا ہے، نہیں، میں پوری حدیث عربی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا۔ عن وائل انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ، جب حضور نماز شروع فرماتے تھے، رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی تکاد ابہاماہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ابہام یعنی انگوٹھے قریب ہو جاتے تھے، تحاذی قریب ہو جاتے تھے، محاذات میں آ جاتے تھے، شحمت اذنیہ، آپ کے دونوں کانوں کی لو کے، کانوں کی لو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع فرماتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ، نماز شروع فرماتے تھے، رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی تکاد ابہاماہ شحمت تحاذی شحمت اذنی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں انگوٹھے آپ کے کان کی لو کے برابر آ جاتے تھے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح حضور پڑھا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اچھا، یہ جو روایت ہے نا، یہ صحیح نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی، سنن نسائی یہ صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہماری نماز، ہمارا پہلا سٹیپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے عین مطابق۔ اسی پر ایک اور روایت دیکھیے، عن وائل بن حجر، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں، قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، فقلت، تو میں نے کہا، لانظرن الی صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز دیکھوں گا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، تکبیر کہی، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی رأیت، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا، ابہامیہ قریبا من اذنیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دونوں انگوٹھے تھے وہ آپ کے کانوں کے قریب تھے، انگوٹھے کانوں کے قریب تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اور جس کتاب سے یہ روایت لی گئی ہے میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا حوالہ اور ریفرنس بھی بتا رہا ہوں۔ یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور بیہقی کی روایت ہے، یہ دونوں احادیث کی کتب ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع فرماتے، کبرا، تو سب سے پہلے آپ تکبیر کہتے، اللہ اکبر، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ثم رفع یدیہ، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بابہامیہ اذنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے دونوں کانوں کے برابر آ جاتے تھے، ثم یقول سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحانک اللہم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ روایت کرنے والے حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت دار قطنی کی ہے، لیکن یہی روایت سنن نسائی کے اندر بھی ہے، یہی روایت بیہقی کے اندر بھی ہے، یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، اور بلکہ آگے حضرت وائل کی روایت
ابو داود شریف کے اندر بھی ہے، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت وائل کہتے ہیں انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حین قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز شروع فرماتے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی کانتا بجیالیہ منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کے جو ہاتھ تھے وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے تھے، وحاذا بابہامیہ اذنیہ، اور آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر آ جاتے تھے۔ ثم کبرا، کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے۔ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہیں، اور میں نے ابھی احادیث سے مبارکہ سے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جو صحابہ کرام نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ہی تھا، وہ ایسے ہی تھا۔ میں پھر عرض کر دوں، میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، میرا نہ تو مزاج ہے، نہ طریقہ ہے، نہ ضرورت ہے، میں تو صرف اس چیز کو ثابت کر رہا ہوں کہ کوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ سکیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا ہے کہ نماز ایسی تھی، ہماری نماز ٹھیک تھی، تمہاری نماز ہے یا نہیں ہے بھائی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہم نے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جب ہم تکبیر کہہ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ہم ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو کیا نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے؟ کیا یہی نماز کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ یہی ہے؟ جی یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ ثبوت کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان من السنت فی الصلاۃ، نماز میں سنت طریقہ یہ ہے، نماز میں سنت طریقہ یہ ہے، وضع الاکف علی الاکف، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، تحت السرہ، ناف کے نیچے، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مرتب کردہ حدیث کی کتاب ہے، مسند امام احمد بن حنبل۔ اور یہ جو کتب ہے نا، یہ جیسے موطا امام مالک ہو گئی، جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہو گئی، جیسے موطا امام محمد ہو گئی، یہ صحیح بخاری اور مسلم سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی کتب ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم، صحیح بخاری مسلم بعد میں آئی ہیں، سن 200 کے بعد، امام بخاری 202 میں پیدا ہوئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 250 کے قریب، سن 250 کے قریب جا کر صحیح بخاری لکھی ہے انہوں نے، بہت بلند پائے کی کتاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کتب موجود ہیں، یہ کتب اس سے پہلے موجود ہیں، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان منقول ہے، ان من السنہ، کہ سنت طریقہ یہ ہے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ آگے چلیں، حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ، علقمہ بن وائل وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ علقمہ بن وائل کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یضع یمینہ علی شمالہ، کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، تحت السرہ، ناف کے نیچے، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے بندے کی کوئی بات نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ اور ابھی آگے روایت آتی ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی روایت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال وضع الکف، اچھا یہ جو ابھی میں نے روایت نقل کی ہے نا حضرت علقمہ کی، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے۔
اچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھا جائے ناف کے نیچے، ناف کے نیچے۔ الحمدللہ، جو دوسری چیز یعنی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، اور یہ نقل کر رہے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ میں پھر عرض کر دوں، کسی کا کیا طرز عمل ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ میں نے بیان کرنا ہے، نہ میرا موضوع ہے، میں نے تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے عین مطابق ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک ہے تو یہ معاملہ بہت ہی معرکۃ الآراء ہے، اور وہ ہے امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے، قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہوں کہ کرنی چاہیے تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، میں کہوں نہیں کرنی چاہیے تب بھی میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور جو صحابہ کرام نے نقل کی۔ وہ صحیح بات کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ فبین لنا سنتنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں ہمارے لیے بیان کی کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ وعلمنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، فقال، آپ نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، تو اپنی صفیں سیدھی کر لیا کرو۔ وہ تو نماز کا ایک ادب ہے کہ صفوں کی درستگی ہونی چاہیے۔ اچھا، ثم، پھر لَيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک شخص تمہیں نماز پڑھائے، امامت کرے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، تم بھی تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر۔ اس لیے یہ مسئلہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو تکبیر تحریمہ ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، تو جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام تلاوت شروع کرے، قراءت کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہا کرو۔ یہی ہم کہتے ہیں، امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، دار قطنی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ آگے چلیے، عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ امام، جس کا امام ہو، یعنی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اسی کا امام ہوگا نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، امام کی قراءت اس کی قراءت، یعنی امام قراءت کر رہا ہے کافی ہے، اب وہ قراءت نہ کرے۔ آگے چلیے، یہ طحاوی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی ہے، مسند احمد بن حنبل کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، یعنی یہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں،
لیکن آج شاید میرا خیال ہے کہ گروپ میں شیئر نہ کیا جائے، لیکن جس کو چاہیے ہو کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہیں یا اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہوں اور کہانیاں سنائی ہیں، تو وہ بے شک یہ ریکارڈنگ لے کے ویریفائی کر سکتا ہے، تصدیق کر سکتا ہے۔ جن جن احادیث کی کتب کا میں نام لے رہا ہوں، یہ میں خود ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ لے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ واقعتاً ان احادیث کی کتب میں یہ باتیں موجود ہیں یا میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب یہ بات آ رہی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے چھوڑ دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ دیجئے، امام شافعی رحمہ اللہ کو چھوڑ دیجئے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں۔ انما جعل الامام، حضور نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی اقتداء، وہ تمہاری امامت کرے، تم اس کی اقتداء کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ، تو تم بھی تکبیر کہو، اللہ اکبر کہے تم بھی کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے، تلاوت کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو، تم خاموش رہو۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت ہے نا، یہ تو اس کی بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا جملہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور اوپر کیا کہا؟ خاموش رہو، یعنی امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو خاموش رہو۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہماری نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے عین مطابق ہے، اس کو فقہی اعتبار سے نماز حنفی کہہ دیا جائے، اصلاً نماز محمدی ہی ہے، صلاۃ الرسول ہی ہے۔ تو وَإِذَا قَرَأَ وَإِذَا قَالَ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ کہے فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو، تم آمین، یعنی تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہو، تم آمین کہو، باقی تم نے خاموش رہنا ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب امام رکوع کرے، فَارْكَعُوا، تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہے فقولوا، تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، ہاں پیچھے کہا ہے جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یہ کہا ہے جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو فقولوا، تم کہو ربنا لک الحمد۔ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، وہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، سنن نسائی میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے، اس کے علاوہ دارقطنی کے اندر بھی ہے، طحاوی شریف کے اندر بھی ہے۔ اچھا، عطاء ابن یسار کہتے ہیں انہ سأل زید بن ثابت، کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی میں شامل فرمایا تھا، یہ کاتبین وحی میں، اور جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا معاملہ ہوا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی۔ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سب کو ایک قرات پر جمع کیا۔ یہ ذرا تفصیلی موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ یہ حضرت زید بن ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ترین صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا عن القراءۃ مع الامام، کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا۔
تو فقال حضرت زید بن ثابت نے کہا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے کسی حالت میں بھی قرات نہیں کرنی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. عربی بھی پڑھ رہا ہوں، اردو بھی آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، اور یہ شائستہ سا انداز ہے، مدلل انداز ہے. کسی پر تنقید نہیں کرنی، کوئی کسی کی تردید نہیں کرنی. اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اپنی جو نماز کہ ہماری نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے عین مطابق ہے، اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی نقل کر رہے ہیں. اصل میں میرے پاس روایات بہت ساری ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ چکا ہے. عن ابن عمر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں اذا صلی احدکم، ابن عمر آپ جانتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابہ کرام میں سے علمی اعتبار سے بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بہت عباد اللہ ثلاثہ، یہ بہت بڑے صحابہ میں سے تھے. تو کہتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام، تم میں سے جب کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، فحسبہ قراءۃ الامام، اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، ہاں جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو فَلْيَقْرَأْ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قرات کرے. قال وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، ہاں یہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے. یہ موطأ امام مالک کی روایت ہے. موطأ امام مالک سب سے پہلا آپ کہہ لیں کہ ذخیرہ حدیث تھا، سب سے پہلا. امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے موطأ امام مالک ایک ضخیم انداز کے اندر کتاب لکھی، یہ اس کی روایت ہے. عن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا یقرأ، تلاوت نہ کی جائے خلف الامام، امام کے پیچھے. اگلا جملہ سنیے، یہ بس آخری بات ہے، وقت ہو چکا ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا. گو ابھی میرا موضوع مکمل نہیں ہوا، ابھی تو وہ رفع یدین کی بات آنی ہے جس پر کافی بات ہوتی ہے، لیکن میں بس یہیں پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے مزید جو چند باتیں رہ جائیں گی ان کو بھی تفصیلاً عرض کروں گا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے تلاوت نہ کی جائے، قرات نہ کی جائے. ان جہرا ولا ان خافت، چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، امام کے پیچھے قرات. یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز دیکھی، امت کو بتائی، اور ہم انہی کے طریقے کے مطابق الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. اب اس ساری گفتگو کا، ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ بلا وجہ تنقید نہ کی جائے، ایک حدیث پڑھ کر نہ کسی پر تنقید نہ کی جائے. وہ جی فلاں میں نے فلاں جگہ حدیث پڑھی ہے، ایسا ہوتا تھا. بھائی پورا ذخیرہ حدیث لاؤ پھر بات کرو. الحمدللہ جس کو ہم نماز حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی کہتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے عین مطابق ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے عین مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بحث و مباحثہ سے ہٹ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.